السلام علیکم. پروگرام عرض کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتثال صدیقی. یہ پروگرام ایک شاعر کے ساتھ انٹرویو، گفتگو، بات چیت کے علاوہ ہم شاعری سننے پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے بہت اچھے شاعر، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں اور ترنم کے ساتھ شاعری آپ کی سماعت تک پہنچے گی. میری مراد ہے میرے ساتھ موجود ہیں جناب نظر فاطمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. نظر بھائی، آج سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک نمائندہ شعر ہے جو بہت سفر کرتا ہے، پہلے تو وہ سنا دیجئے مجھے اپنے چہرے پہ. وہ جو عرض کیا ہے، اکثر لوگ اس کی فرمائش کرتے ہیں، اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجے تحریر. واہ. اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجے تحریر، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دل. بہت خوب. وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں نہ احساس نہ دل. اور یہ حقیقت بھی یہی ہے. بے شک وقت کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی، لیکن وقت کو سائنسدانوں نے ایک واہمہ بھی قرار دیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جی تو اس بارے میں کیا لیکن نہیں، واہمہ انہوں نے ضرور قرار دیا، لیکن عام زندگی میں یہ واہمہ نہیں ہے. عام زندگی ہم یہ میں نے جو کہا کہ اپنے چہرے پہ کبھی دکھ کو نہ کیجیے تحریر، بات یہ ہے کہ اگر ہم چہرے پہ دکھ کو سجا کے مختلف لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے کہ شاید کوئی ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، اور وقت چلتا رہے گا. بہت خوب. وقت چلتا رہے گا جب تک کہ آپ خود اس وقت کو دیکھتے ہوئے اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کو خود حل نہیں کریں گے. کوئی آپ کے پاس نہ، کیونکہ وقت کے پاس نہ تو آنکھیں ہیں نہ احساس ہے نہ دل، یہ چلتا چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے پڑیں گے. بہت خوب. ناظرین کرام، اس حوالے سے میں آپ کو گوشگزار کرانا چاہوں گا کہ جناب نظر فاطمی صاحب نظامت بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ابھی ہم آپ کے علم میں لانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی نشست بھی ہوتی ہے، ایک مشاعرے کی گویا آن لائن مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے موج سخن ادارے کے طرف سے. 138ویں اب تک ان کی نشستیں ہو چکی ہیں اور اسے نسیم شیخ صاحب مرتب کرتے ہیں. تو اس کی ابتدا اور اس میں قرآن کریم کی آیات قرأت کرنا، اس کا ترجمہ، یہاں تک کہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر فاطمی صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ادا کرتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں وہاں سے. یہ بات صحیح ہے کیا؟ جی ہاں بالکل. اصل میں کیونکہ میرا تعلق نظامت سے رہا ہے اور کئی ادبی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا ہوں اور رہتا ہوں، تو وہ نظامت کے حوالے سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی قاری اور حافظ کو بلاتے ہیں تلاوت کے لیے، اگر وہ نہیں آتے تو یہ فریضہ بھی مجھے ہی انجام دینا پڑتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ سعادت ملتی ہے آپ کو. جی ہاں، قرأت کے ساتھ ترجمہ اور تلاوت کا یہ شرف حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ خود نعت بھی کہتا ہوں تو وہ نعت بھی ادا ہو جاتی ہے. تو ایک طریقے سے یہ ایک پنتھ تین کاج ہو جاتے ہیں. پھر غزل تو ہے ہی. اچھا، شعبہ ادبی تنظیمیں ہیں جس کے آپ جی ہاں سیکریٹری بھی ہیں، کون کون سی تنظیمیں؟ جی اصل میں کئی تنظیموں سے وابستہ ہوں، اور آج کل جو ہے خاص طور سے اسلامی ادبی ثقافتی تنظیم بڑی معروف ہے، پاکستان کی سب سے پرانی تنظیم. پاکستان کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین صاحب، مولوی تمیز الدین خان نے اس کا افتتاح کیا تھا، جمعیت الفلاح. بہت خوب. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پہلے اسپیکر تقریباً 50 55 54 سال کی بات ہے، 1950 1954 کی بات ہے. اس وقت سے اب تک تواتر کے ساتھ وہاں محافل، مجالس اور مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، مذاکرے منعقد ہوتے ہیں.
سمجھے؟ تو یہ پاکستان کی سب سے قدیم ترین ادبی تنظیم ہے، گویا ادبی کام جس کی ادبی کمیٹی فلاح مجلس ادب کا میں جنرل سیکریٹری ہوں. واہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کراچی کی ادبی تنظیمیں، بزم تقدیس ادب ہے، بزم موج سخن ہے. موج سخن تو پیش ہے، کیونکہ یہ پروگرام ہی ہم آج کل ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جی بزم موج سخن نسیم شیخ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بہت ساری بزم شمیم ادب ہے، محترم نصیر کوٹی صاحب کی انجمن بہار ادب ہے. ان سب میں نظامت کے فرائض میں انجام دیتا رہا ہوں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اور خاص طور سے لوگ نعت کی محفل جب ہوتی ہے، نعت یا مشاعرہ، تو اس کے لیے خاص طور سے مجھ سے کہتے دو ہیں شعر کی تو میں آپ سے درخواست کروں گا نعت کہ پہلے نعتیہ کلام میں دو بالکل اشعار عطا کر دیجئے، پھر اس کے بعد ہم غزلوں پہ میں آتے ہیں. بالکل نعت کے 3 شعر عطا کیجیے. کیونکہ ترنم سے پڑھتا ہوں اس لیے 3 شعر کہ شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، سبحان اللہ. شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، سبحان اللہ. یعنی محبوب خدا خیر الورا کی سبحان دھوم اللہ. ہے، سبحان اللہ. یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے. اور دوستو خوشیاں مناؤ، آ گئے شاہ زمن، سبحان اللہ. سبحان ہر اللہ. طرف صلی علی کی دھوم کیا ہے. کہنے سبحان اور اللہ. بھیجتے ہیں سب فرشتے، اور خدا ان پر درود. سبحان اللہ. دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے. اور دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک، دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک. ہر جگہ قرآن میں نور الہدا کی دھوم ہے، ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر. حشر کے دن شافع روز جزا کی دھوم ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ بہت تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی سہیل بھائی. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نظر فاطمی صاحب. نظر فاطمی صاحب سے ہم ان کا کلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نظر فاطمی صاحب، ادبی تنظیموں سے تو وابستگی ہے آپ کی، آپس میں ان کی چپقلشیں بھی ہوتی ہیں، ان کے درمیان مشاہٹے بھی چلتے ہیں، اور جوتہ پیزار بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اخبارات دیکھتے ہیں، ہم مختلف لوگوں سے سنتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا پھر میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں؟
نہیں، جب آپ اخبارات دیکھتے ہیں اور کیونکہ ادب سے آپ وابستہ ہیں تو آپ یقیناً ادبی محفلوں میں بھی جاتے آتے رہتے ہیں اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، تو آپ تو خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں ادبی تنظیمیں، ایک مشاعرہ اگر ہوتا ہے تو اس میں کئی ادبی تنظیموں کے شعراء آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے لواحقین، خاص طور سے میں لواحقین کا نام لے رہا ہوں، لواحقین تو مرنے کے بعد آتے ہیں. نہیں میں ان کے ساتھ جو جی. ان کے ساتھی ہوتے ہیں، اچھا، آپ کہیں اس ٹولے کی تو گفتگو نہیں جی کر رہے؟ ٹولے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آتے ہیں جی. تو وہ جب یہ تو اسے تو انجمن ستائش باہمی کہیں گے. جی جی بالکل، تو اسی طریقے سے جب وہاں مشاعرہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر خاص طور سے جس شاعر کے ساتھ ان کے کچھ خاص مصاحب ہوتے ہیں. مصاحب ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے جب واہ واہ ہوتی ہے تو پھر ظاہر مشاعرہ گاہ میں واہ واہ ہی ہوتی ہے، لیکن جو شاعر اچھے سے اچھا کلام بھی پڑھے اور جس کے ساتھ مصاحب نہ ہوں تو ظاہر ہے اس کو داد اتنی نہیں ملتی. تو یہ ساری سیاست بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو وہی انجمن ستائش باہمی والا چکر ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے صاحب علم ہوتے ہیں اور صاحب ادب ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں جو اچھا شعر ہوتا ہے اس پہ داد ملتی ہے اور داد لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھے شاعر کو اس کے منصب سے ہٹ کر پہلے بلوا لیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوتا ہے. میں خود کیونکہ نظامت کرتا ہوں تو بعض اوقات مسائل ہوتے ہوں گے آپ کے ساتھ. اس میں میرے ساتھ بہت مسائل ہوتے ہیں. تو جب تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بلا لیا جاتا ہے اس کے منصب سے ہٹ کر شاعر کو پہلے بلوا لیا جاتا ہے اور سینئر ہوتا ہے تو وہ چراغپا تو اپنی جگہ پہ، لیکن سیخپا ہوتا ہے، سیخپا چراغپا، لیکن وہ اس کے علاوہ اس کا کلام جو ہے وہ بولتا ہے اور وہ کلام جو داد لے لیتا ہے تو آنے والے شعراء خود احساس کرتے ہیں کہ اب ہم کیا پڑھیں. لیکن صدارت کے منصب پر ابھی تک بعض لوگ اس طرح سے قبضہ جما کے بیٹھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں یہ دریافت کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ اس کا تعین کون کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں سہیل بھائی بات یہ ہے کہ نظامت کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نظامت کرتے ہیں تو انتظامیہ سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے. آپ تو یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظامت کرتے ہوئے کہ اگر مشاعرہ ٹھنڈا جا رہا ہے تو کسی ایسے شاعر کو بلا لیا جائے. جی میں نے کہا نا کہ انتظامی طور پہ یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور یہی چیز کہ بعض اوقات ایک ایسے شاعر کو جو اس کا منصب نہیں ہوتا ہم لے کر آ جاتے ہیں، اسی لیے کہ مشاعرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو مشاعرے کو اٹھانے کے لیے یہ چیزیں لانی پڑتی ہیں. تو یہاں نظامت کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات آج کل ایسے حضرات کو بھی صدارت پر لایا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اہل نہیں ہوتے، لیکن بعض انتظامی معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو صدارت دی. بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے اور اس کو ہم سیاست نہیں کہیں گے، یہ بہت اچھے پیرائے میں بیان کر دیا ہے کہ کچھ چیزیں صاف صاف بیان بھی ہو گئیں اور بات چھپی رہی. تو پروگرام عرض کیا ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، ادبی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نظر فاطمی صاحب. لیکن اب ہمارے اور ناظرین آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہو گیا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور نظر فاطمی صاحب سے کچھ اور اسی سے متعلقہ سوالات جو ہیں نا وہ تیکھے سوالات ہوں گے، دیکھتے ہیں جوابات کیسے دیتے ہیں. تو ہم آتے ہیں وقفے کے بعد.